کہہ کے گیا تھا آپ کو کہ تھرڈ یا فورتھ جو ویک آف اپریل ہوگا نا اس میں ہم مئی والی شدت دیکھیں گے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بات, چونکہ میں پروفیسر ہوں تو آپ میری اسٹوڈنٹ کی طرح ہیں. میں آپ کو شاباش دینا چاہوں گا کہ آپ نے الارمنگ کی جگہ وارمنگ کی جگہ بوائلنگ کا ورڈ یوز کیا, کیونکہ ہمارے اکیڈیمکس کے لوگ بھی معذرت کے ساتھ ابھی تک وارمنگ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ایک نیم گرم پانی ہوتا ہے, ایک بوائلنگ پانی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر آپ نے بہت اچھا مینشن کیا کہ ریل فیل. اب یہ وہ دھوکہ ہے جہاں پر نا ہم فریب میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ لاہور محکمہ موسمیات نہ کہتا ہے کہ آج لاہور میں نا درجہ حرارت 46 ڈگری رہا ہے. وہ درجہ حرارت وہ اپنے دفتر کے اندر لگے ہوئے انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کرتے ہیں جو ان کے اندر تھا. اب جب آپ سڑک پہ آئیں گی تو درجہ حرارت اور ہوگا. جب آپ ایک پلازوں والی جگہ پہ چلی جائیں گی وہ درجہ حرارت اور ہو جائے گا. جہاں بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پر درجہ حرارت اور ہو جائے گا. بالکل. ایک چیز جو فیل لائک ہوتا ہے, فیل لائک میں یہ نمی کا عنصر آ جاتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیومیڈیٹی. اچھا, اب ہیومیڈیٹی ہم نے اپنے دیکھنے سننے والوں کو بھی سمجھانا ہے. جس جگہ پر بھی ہوا ہو نا اس کے اندر نمی ہوتی ہے, گیلا پن. اچھا, عام سننے والے دیکھنے والے تاکہ ان کا بھی پتہ بھی چلے اور وہ بھی درخت لگانے کی طرف آئیں اور اس کو بند کریں. اچھا, ایک بات میں پہلے واضح کر دوں, یہ جو گرمی ہے یہ صرف گرمی نہیں ہے, یہ آلودہ گرمی ہے میڈم. مثلاً آپ کے گھروں کے پاس اگر کوئی درخت لگے ہوئے ہیں نا کھجور, تو ان کے باقاعدہ پتے جل رہے ہیں, یعنی ڈیڈ ہو رہے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ تو پودا ہی صحرا کا ہے. میں کہتا ہوں بھی پورا سنو اور سوچو. سر کھجور کے کیا, باقی ہمارے گھر میں وہ کیلے کے وہ لگے ہوئے ہیں, وہ پورے اس کے پتے جل گئے, اتنی گرمی پڑ رہی ہے. اچھا, نہیں, وہ صرف گرمی سے نہیں جلے, میں وہی واضح کرنا چاہتا ہوں. اچھا, وہ آلودگی ساتھ ان کو مار رہی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی تو سانس لینا ہے نا. انہوں نے بھی تو سانس لینا ہے نا. مثلا جب سموگ پڑی تھی آپ ہی کے چینل پہ, میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ میں کسی چینل پہ بول رہا ہوں جتنا آپ کے چینل پہ, تو سردیوں میں, اس نہیں پچھلی سردیوں میں جو نیم کا پودا ہوتا ہے وہ اس کے باقاعدہ 100% جو پتے ہیں وہ میڈم ڈیڈ ہو گئے تھے, پیلے ہو گئے تھے. اچھا, اب آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے پروگرام میں جنگ کے علاوہ جو تھا میں آپ کو بتا کے گیا تھا, اس وقت آپ لوگوں نے وہ شو بھی کیا تھا کہ 5واں سال ہے جب یہ کالم روزنامہ دنیا میں لکھا تھا, میں نے لکھا تھا کہ لاہور شہر کے جیسے شہروں کے پاس 5 سال بچے. اچھا, اب لوگ تعجب کا, حیرت کا اظہار کرتے, مجھے حیرت یا تعجب نہیں ہوتا کیونکہ مجھے یہ پہلے پریڈکٹ کر لی ہوئی ہے نا. نہیں, میرا کام ہے نا, میرا کام ہے کرنا اور بتانا. اب بات کی آپ نے مانسون کی. اچھا, چلیے ایک تو اگر تصحیح جتنی ہو سکے ہم کریں, اس کو نا تمام چینلز مون لکھتے ہیں, یعنی چاند والا. یہ مانسون ہے. ٹھیک ہے, میم الف نون لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے سیزنل, کہ ایک خاص سیزن ایسا آتا ہے جو گرمیوں کا ہے جس میں ہوائیں چلتی ہیں. وہ میں سمجھا دوں کہ یہ ٹیبل تو نظر نہیں, یار یہ میرا ہاتھ ہے, یہ آپ سمجھ لیں ساؤتھ ایشیا, تو اس کے ادھر نا سمندر ہے. ٹھیک, اب سمندر میں ظاہر ہے پانی ہی ہوتا ہے. جب گرمی زیادہ پڑے گی تو اس میں سے آبی بخارات زیادہ اوپر جائیں گے اور وہی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں پھر زمین کی طرف چلتی ہیں جن میں موائسچر یا نمی یا پانی زیادہ ہوتا ہے. ان کے چلنے کے موسم کو مانسون کہا گیا ہے. مثلا جب ہمارے ہاں دسمبر جنوری آئے گا نا, یہ ہوائیں واپس نیچے آسٹریلیا کی طرف چل جاتی ہیں. تو اب چونکہ گرمی معمول سے زیادہ پڑ رہی ہے اور زیادہ گرمی پڑنے سے ہی اوپر والے علاقہ جو ہے نا وہاں سے ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے, تو ان ہواؤں کو موقع ملتا ہے کہ وہ جلدی چلنا شروع. وہ ہوائیں چونکہ نمی والی ہوتی ہیں تو اس لیے حبس کم از کم
2 سے 3 ہفتے پہلے ہمیں محسوس ہونا شروع ہو چکا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ جو مانسون کا موسم یہ جلدی بھی آ رہا ہے. پہلے ہم لوگ جولائی میں کہا جاتا تھا. اصل اس کا جو دورانیہ ہے نا, جو نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ 15 جولائی سے کہتے ہیں کہ شروع ہوتا ہے, جب ساون شروع ہوتا ہے دیسی مہینہ. لیکن پری مانسون بھی آ جاتی ہے. لیکن اس دفعہ پری مانسون کے ساتھ حبس پہلی دفعہ آپ کو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں معذرت کے ساتھ, ہمارے اپنے اعمال ہیں. اور اس کا شکار میں واضح کرتا چلوں, صرف لاہور نہیں, پاکستان کی دیگر نہیں ساؤتھ ایشیا صرف ان پرٹیکولر. اب چونکہ جو بھی دیکھیں نا, یہاں سے دھواں اڑا, ہوا میں شامل ہوا, تو پوری دنیا ان جنرل بھی متاثر ہو رہی ہے. مثلا امریکہ کے, برطانیہ کے, چونکہ پروفیسروں کا کام ہوتا ہے پڑھنا, ان کے کئی شہر ایسے آئے ہیں جو جن کے متعلق کہا گیا کہ وہاں پر پہلی دفعہ ہیٹ ویو الرٹ جاری ہوا. اچھا, اب ان کا ہیٹ ویو سن لیں آپ, 35 ڈگری. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ 35 ہوا ہے, تو ہمارے لیے یہی ہیٹ ویو ہے. تو پوری دنیا ہی, میں واضح کرتا چلوں کہ یہ گلوبل بوائلنگ اقوام متحدہ کی اصطلاح ہے. اسی طرح جو ان کا کلائمیٹ کا چیف تھا, اس نے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, اس نے یہ وارننگ دی تھی کہ ہمارے پاس 2 سال بچے ہیں کہ ہم کچھ کریں, وگرنہ یہ بہت دیر ہو جائے گی. اور اس کے اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں, چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اس بندے نے کہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو کچھ کرنا پڑے گا, تو اس کا جواب بڑا معنی خیز ہے آپ کے سب کرو ممبر میں. اس نے کہا ہم سب لوگ, ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے. پھر اگر آپ یاد کریں تو میں نے وہ سلائیڈ دکھائی تھی جب میں پہلے آیا تھا کوئی مہینہ پہلے, کہ انٹرنیشنل اداروں نے جنوبی ایشیا کو درجہ حرارت کے حوالے سے ڈیزرٹ ڈکلیئر کر دیا. وہ ریڈ سارا انڈیا دائی نیم, انڈیا تیرا نام, انڈیا سے مراد ساؤتھ ایشیا, سہارا دائی فیل. لیکن محسوس تمہارے ہاں ایسے ہوتا ہے جس طرح سہارا صحرا میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے پھر مانسون کا ہم نے کر تو دیا ہے, پریڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ آ گیا ہے, تو کیا اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی معمول سے یا پھر کم ہوں گی؟ بالکل زیادہ ہوں گی. دیکھیں نا, یہ زمین ہے, ٹھیک ہے, یہاں یہ سمندر ہے, سمندر سے بخارات اٹھنے, جب گرمی زیادہ پڑے گی, جب آپ کپڑے دھو کے سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں تو سردیوں میں جلدی سوکھتے ہیں کہ گرمیوں میں. تو اسی طرح سے وہ جو سمندر کا علاقہ ہے, وہاں سے موائسچر جتنا زیادہ اوپر جائے گا اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جس کو موسمیاتی تبدیلیاں بلکہ جو تباہیاں ہم کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ بوائلنگ ہی ہو. اچھا, یہ بات پہ ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بہت گرمی پڑ رہی ہے, اگر ایک 15 دن کا پورا سپیل آ جائے بارش کا, نہیں بارش کا, تو وہ ٹمپریچر الٹا ریورس ہو جائے گا, بارشیں معمول سے زیادہ. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس خطے میں, اب مانسون کا سیزن لمبے عرصے تک ہی رہا کرے گا. اچھا, یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبے عرصے تک رہا کرے گا. لیکن ایسی صورتحال میں وہ آپ نے جیسے کہا کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی, تو پھر تو سیلاب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ہوگا جی, بالکل ہوگا, سیلاب تو آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کسی جگہ لکڑیاں جلائیں اور دھواں نہ اٹھے تو یہ تو نہیں ہوگا نا, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. تو یہ سچویشن کو ہمیں پہلے ہی مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کو بتاتا چلوں, دلی میں پچھلے سال ایک جگہ تھی جہاں پر 52.3 ایک جگہ ریکارڈ کیا گیا تھا, اور میں آپ کو بڑے محتاط اندازے سے, چونکہ وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور ورکر ہو, لیڈر ہوں, تو وہ اور طرح بات کرتے ہیں. آپ لاہور, اندرون لاہور جہاں گلیاں تنگ ہیں, جہاں درخت نہیں ہے, وہاں جا کر آپ ٹمپریچر لیں, آپ کے لاہور شہر میں 52, 53, 54 والے علاقے پائے جاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کسی سڑک کا ٹمپریچر میں. بالکل ایسے